مصحف بائی نمرہ احمد قسط نمبر 16۔ وہ کان سے سنہری آنکھیں سکیڑے پرسوچ نگاہوں سے باہر کا منظر دیکھ رہی تھی۔ وہ ستون سے ٹیک لگائے ننگے پاؤں گھاس پہ رکھے بیٹھی تھی، جوتے ساتھ اترے پڑے تھے، سفید شلوار قمیض، سر پہ گلابی اسکارف کس کر باندھے وہ گردن جھکائے دونوں ہاتھوں میں چھوٹا قرآن لیے پڑھ رہی تھی۔ چھٹی ہو چکی تھی اور لڑکیاں ادھر ادھر گزرتی باہر جا رہی تھی۔ اسے سورہ کہف پڑھنی تھی، آج جمعے کا دن تھا۔ السلام علیکم۔ سارا آہستہ سے آئی اور اس کے ساتھ پاؤں لٹکا کر سیڑھی پر بیٹھی۔ اس نے صفحے کا کنارہ پکڑے سر کے اس بات سے جواب دیا اور صفحہ پلٹا۔ ربیہ اپنی گود میں رکھی اسائنمنٹ حل کرنے لگی۔ گیٹ کے قریب فرشتے کھڑی ایک لڑکی سے بات کر رہی تھی۔ وہ لڑکی منمناتے ہوئے کچھ کہہ رہی تھی مگر فرشتے نفی میں سر ہلا رہی تھی۔ اس کا ازلی پر اعتماد، مضبوط اور ڈوٹوک مگر نرم انداز۔ کیا کر رہی ہو سارا؟ فرشتے باجی کی اسائنمنٹ کر رہی ہوں۔ فرشتے باجی نے دی ہے۔ الجھ کر سر اٹھایا۔ یہ دین اور مذہب میں کیا فرق ہوتا ہے؟ دین ریلیجن کو کہتے ہیں جیسے اسلام، اور مذہب کسی بھی دین کے کسی اسکول آف تھاٹس کو کہتے ہیں۔ مسلک کسی مذہب کے اندر کسی طریقے کا نام ہوتا ہے، مثلاً فقہی مسالک جیسا کہ شافعی، حنفی وغیرہ۔ آئی سمجھ؟ تمہارا فہم اچھا ہے محمل۔ فرشتے نے سمجھایا تھا اس دن۔ اس نے ذرا سی گردن موڑی۔ فرشتے اسی طرح اس سے بات کر رہی تھی۔ سارا بھی اس کی نگاہوں کے تعاقب میں اسے دیکھنے لگی۔ فرشتے کی آنکھیں مجھے بہت پسند ہیں، محمل کے لبوں سے پھسلا۔ ہاں بہت مشابہت ہے، آئی نو۔ وہ بری طرح چونکی۔ مشابہت؟ وہ ایک دم پرجوش ہو کر بیٹھی۔ مشابہت ہے نا سارا؟ مجھے ہمیشہ فرشتے کی آنکھیں دیکھ کر لگا کہ یہ کسی سے بہت ملتی ہیں۔ تمہیں پتہ ہے کس سے ملتی ہیں؟ تو تمہیں نہیں پتہ؟ ربیہ حیران ہوئی۔ کیا ان کے کزن سے؟ کزن؟ کون؟ چھوڑو تم بتاؤ کس سے ملتی ہیں؟ ربیہ کچھ دیر حیرت سے اسے دیکھتی رہی، پھر ہنس پڑی۔ تم سے ملتی ہیں محمل، بالکل تمہارے جیسی ہیں۔ کیا تم آئینہ نہیں دیکھتی؟ مجھ سے؟ محمل ساکت رہ گئی۔ اپنا چہرہ ہر وقت نگاہوں کے سامنے نہیں رہتا، شاید اس لیے وہ اتنے عرصے میں اندازہ نہ کر سکی۔ اس لڑکی کی کسی بات پر فرشتے ذرا سی مسکرائی۔ اس کی آنکھیں مسکراتے ہوئے کناروں سے ذرا سی چھوٹی ہو گئیں، بالکل اس کی اپنی طرح ہو بہو۔ وہ بنا پلک جھپکے اسے دیکھے گئی۔ وہ بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگائے گھٹنوں پہ کتاب رکھے سوچ میں گم تھی، بھورے بال شانوں کے گرد پڑے تھے۔ مسرت اندر داخل ہوئی تو وہ اسی طرح خلا میں گھور رہی تھی۔ آہٹ پہ چونکی۔ اماں بات سنیں۔ ہاں بولو۔ مسرت الماری کھول کر کچھ تلاش کر رہی تھی۔ آپ ماموں لوگوں سے پھر کبھی نہیں ملی؟ نہیں۔ ان کے ہاتھ لمحے بھر کو تھمے، پھر دوبارہ کپڑے الٹ پلٹ کرنے لگی۔ ماموں کی ایک ہی بیٹی ہے نا؟ ہاں شاید۔ اس کا نام کیا ہے؟ پتہ نہیں، وہ میری شادی کے بعد ہوئی تھی۔ وہ مطلوبہ کپڑے نکال کر کھلے دروازے سے باہر چلی گئی، اور وہ یہ تو جانتی تھی کہ اماں شادی کے بعد ماموں سے کبھی نہیں ملی، نہ ہی وہ خود کبھی ان سے ملی تھی۔ اس نے نہ تو ان کو دیکھا تھا، اماں اور ابا کی پسند کی شادی تھی، اور اماں کے خاندان والوں نے پھر کبھی رابطہ نہ رکھا تھا۔ آج فرشتے کی آنکھیں دیکھ کر اسے یوں ہی کچھ لگا تھا کہ شاید، مگر خیر، ہم نے فیصلہ کر دیا ہے۔ باہر تائی کی زور سے بولنے کی آواز پہ یکدم اس کا دل دھڑکا۔ وہ کتاب بند کر کیے لحاف اتار کے تیزی سے ننگے پاؤں باہر آئی۔ اس نے دروازہ کھول کر دیکھا۔ آغا جان اور تائی مہتاب بڑے صوفے پر رعونیت بھرے انداز میں بیٹھے تھے، اور مسرت ان کے سامنے جیسے بے بس سی کھڑی تھی۔ دروازہ کھولنے کی آواز پہ مسرت نے اسے دیکھا، بے بسی، آنکھوں میں آنسو۔ اپنی بیٹی کو بتا دینا۔ تائی نے ایک تفاخر بھری نگاہ اس پر ڈالی۔ ہم اس کو بہو بنا رہے ہیں۔ ہمارا احسان ساری زندگی بھی تم دونوں چاہو تو نہیں اتار سکتی۔ وہ جہاں تھی وہیں کھڑی رہ گئی۔ تو کیا فواد واقعی جیل سے باہر آ جائے گا؟ مگر بھابھی، مسرت کی آنکھوں میں آنسو آئے۔ محمل کبھی نہیں مانے گی وسیم کے لیے۔ وسیم؟ وہ جھٹکے سے 2 قدم پیچھے ہٹی۔ اور یہ چند روز پرانی ہی تو بات ہے جب فریدہ پھپھو نے گھر آ کر خوب مزے لے کر وسیم کے چند آنکھوں دیکھے قصے سنائے تھے۔ فریدہ پھپھو محمل کے ابا کی کزن تھی، اور ہر خبر سارے خاندان میں سب سے پہلے انہی کو پہنچتی تھی۔ گھر میں تو چلو ان کو تائی نے چپ کرا دیا، مگر ہفتے بعد ہی ایک شادی کی تقریب میں انہوں نے وہی قصہ چھیڑ دیے۔
ابھی فواد کی گرفتاری کے چرچے پرانے نہیں ہوئے تھے کہ خاندان والوں کے ہاتھ ایک اور شوشہ لگ گیا تھا۔ پوری تقریب گویا اکھاڑا بن گئی تھی۔ تائی مہتاب ان عورتوں کو جتنا لعن طعن کر سکتی تھی کیا، مگر وہ اکیلی تھی اور مقابل پورا جتھا تھا۔ معنی خیز نگاہیں اور طنزیہ انداز۔ برا نہ منانا مہتاب بھابی، مگر وسیم کو میرے سمیع نے ہی نشے کی حالت میں رات کے 2 بجے سڑک سے اٹھا کر تمہارے گھر پہنچایا تھا۔ ہاں تو سمیع خود اس وقت ادھر کیا کر رہا تھا؟ تائی مہتاب ہاتھ نچاتے ہوئے غصے سے بے قابو ہو کر بولی۔ وسیم کی بات بچپن سے آغا جان کے چچا زاد آغا سکندر کی بیٹی کے ساتھ طے تھی۔ کچھ عرصے سے آغا سکندر کی فیملی کھچی کھچی سی رہنے لگی تھی، اور جب یہ باتیں منظر عام پر آئی تو انہوں نے فوراً ہی فون پر ٹوک رشتہ ختم کر دیا۔ گزرے برسوں کی ایک نادانی تھی وہ مہتاب بھابی، بھلا کس طرح ہم اپنی بیٹی کو اس لڑکے سے بیاہ دیں؟ اسے پورے خاندان میں کوئی رشتہ دینے کو تیار نہیں، اور میں بھی آپ کو خاندان کی سب سے خوبصورت لڑکی وسیم کی دلہن بنا کر دکھاؤں گی۔ تائی نے بھی کھولتے ہوئے فون پٹخا تھا۔ محمل کو قابو کرنے، اس کی جائیداد حاصل کرنے اور وسیم کو بیاہ کر خاندان میں گردن اونچی کرنے کا بہترین حل تائی مہتاب کو نظر آ ہی گیا تھا۔ انہوں نے ایک تیر سے 3 شکار کیے تھے۔ وہ سر جھکائے تیز تیز سڑک کے کنارے پر چلتی جا رہی تھی کہ آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گر رہے تھے۔ لمبے سیدھے بھورے بال شانوں پہ پھیل کر کمر پہ گر رہے تھے۔ کہاں کدھر اسے کچھ پتہ نہ تھا۔ زندگی اس کے ساتھ یوں بھی کر سکتی ہے، اس نے تو کبھی سوچا بھی نہ تھا۔ ایک تنگ پھندا تھا جو اسے اپنی گردن کے گرد کستا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ اداس درختوں کی گھنی باڑ جیسے آج بھی ویران کھڑی تھی۔ شام کے پرندے شاخوں پر لوٹ آئے تھے۔ وہ راستہ جانا پہچانا تھا۔ وہ تیز تیز قدم اٹھا رہی تھی جب اس کی سماعتوں میں وہ آواز آئی، محمل رکو! مگر وہ رکی نہیں۔ اسے رکنا نہ تھا، وہ رکنے والا راستہ تھا بھی نہیں۔ محمل! وہ تیز دوڑتا اس کے ساتھ آ ملا۔ بات تو سنو! پھولی سانس سے اس کے بائیں طرف اس کی رفتار سے بمشکل مل پاتا وہ ہمایوں تھا، ٹریک سوٹ پہنے۔ وہ شاید جاگنگ کر رہا تھا۔ کیا ہوا محمل؟ مجھے بھی نہیں بتاؤ گی؟ اس کے قدم تھمے۔ بہت آہستہ سے اس نے گردن اٹھائی۔ بھیگی سنہری آنکھوں سے آنسو مسلسل گر رہے تھے۔ میرا اور آپ کا رشتہ کیا ہے جو میں آپ کو بتاؤں؟ کیا انسانیت کا کوئی رشتہ نہیں ہوتا؟ نہیں ہوتا۔ وہ تیزی سے چلنے لگی۔ میری تائی نے میرا رشتہ اپنے آوارہ بیٹے سے طے کر دیا ہے، تو تم رو کیوں رہی ہو؟ پھر کیا خوشی مناؤں؟ وہ پوری طرح اس کی طرف گھومی۔ غصہ بہت شدت سے ابلا تھا۔ یہی شخص تھا اس کی ہر مشکل کا ذمہ دار۔ ٹھیک ہے، تم صاف صاف انکار کر دو، کچھ اور کر لو، لیکن اگر یوں اپنے آپ پر ظلم سہتے روتی رہو گی تو گھٹ گھٹ کر مر جاؤ گی۔ اس نے بھیگی آنکھوں سے ہمایوں کا چہرہ دیکھا، مغرور مگر فکر مند چہرہ۔ میں مروں یا جیوں، آپ کو کیا فرق پڑتا ہے؟ اس کے انداز پہ وہ چند لمحے لب بھینجے خاموش کھڑا رہا، پھر گہری سانس اندر کو کھینچی۔ ہاں مجھے فرق نہیں پڑتا۔ وہ واپس پلٹ گیا۔ محمل استہزائیہ سر جھٹکا۔ آپ وہی ہیں نا بیچ راہ میں چھوڑ دینے والے؟ وہ چونک کر اس کی طرف پلٹا۔ اسی پل ہوا کا تیز جھونکا آیا تھا۔ اس کے بھیگے چہرے کے اطراف میں گرے بال پیچھے کو اڑنے لگے تھے۔ اور آپ کو پتہ ہے ہمایوں، اسی لیے آپ سے میں نے کبھی امید ہی نہیں لگائی تھی۔ پھر کیا میں نہ روں؟ وہ کہہ کر واپس پلٹ گئی۔ ہوا بھی پلٹ گئی، شام کے پرندے بھی پلٹ گئے۔ وہ ساکت سا تارکول کی ویران سڑک پہ کھڑا رہ گیا۔ درختوں کی باڑ اب بھی اداسی سے سر جھکائے کھڑی تھی۔ اس نے اسٹاف روم کے دروازے پہ ہلکی سی دستک دی۔ چند لمحے منتظر سی کھڑی رہی، پھر جواب نہ پا کر اندر جھانکا۔ اسٹاف روم خالی تھا۔ وہ کتاب سینے سے لگائے متذبذب سی واپس پلٹ گئی۔ اسی پل سامنے سے ایک گروپ انچارج آتی دکھائی دی۔ السلام علیکم باجی، میم فرشتے کدھر ہیں؟ فرشتے باجی ہاسٹل میں لائبریری میں ہوں گی، ان کو کچھ کام تھا اس لیے وہ آج آ نہیں سکیں۔ اچھا۔ وہ تیزی سے سیڑھیاں پھلانگنے لگی۔ لائبریری کا گلاس ڈور کھلا تھا۔ اس نے قدرے جھجکتے ہوئے اندر قدم رکھا۔ کتابوں کے اونچے ریکس اور دیوار گیر فرنیچر، لائبریری کا مخصوص خاموش ماحول۔ فرشتے! اس نے ہولے سے پکارا۔ خاموش لائبریری کا تقدس زخمی ہوا تو وہ گڑبڑا کر چپ ہو گئی۔ ادھر! لائبریرین کسی کونے سے نکل کر آئی اور ایک طرف اشارہ کیا اور وہ شرمندہ سی ادھر لپکی۔
چند ریکس سے گزر کر اس نے دوسری طرف جھانکا۔ وہ کتاب اٹھائے کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی۔ ہلکے گلابی شلوار قمیص پہ گرے دوپٹہ شانوں کے گرد لپٹا، رشتے کی اس کی طرف پشت تھی۔ محمل کو اس کی کمر پہ گرتے سیدھے بھورے بال دکھائی دیے تھے۔ وہ ذرا سی حیران ہوئی تھی۔ اس نے ہمیشہ حجاب میں ملبوس فرشتے کو دیکھا تھا، سر ڈھکے بغیر تو وہ قطعاً مختلف لگ رہی تھی۔ فرشتے؟ وہ جیسے چونک کر مڑی، اسے دیکھا تو مسکرا دی۔ ارے ماشاءاللہ، آج تو لوگ لائبریری آئے ہیں، مگر صرف آپ سے ملنے۔ بیٹھو۔ وہ کھڑکی سے لگی کرسی پہ آ بیٹھی جس کے سامنے میز تھی۔ میز کے اس طرف ایک خالی کرسی رکھی تھی، وہ محمل نے سنبھال لی اور کتابیں میز پر رکھ دیں۔ مجھے ہمایوں نے کچھ بتایا تھا، وہ کہنے لگی تو محمل خاموشی سے اسے دیکھے گئی۔ لمبے سیدھے بھورے بال جو اس نے کانوں کے پیچھے کر رکھے تھے، دھمکتی رنگت والا چہرہ اور کانچ سی سنہری آنکھیں۔ اس کے نقش مختلف تھے مگر آنکھیں اور بال یوں تھے جیسے وہ آئینہ دیکھ رہی ہو۔ تو تمہارا رشتہ انہوں نے اپنے بیٹے سے طے کر دیا؟ محمل نے ہلکا سا اثبات میں سر ہلایا۔ تو تم انکار کر دو۔ کس کے لیے انکار کروں؟ اس کے لیے جو بیچ راہ میں چھوڑ جاتا ہے۔ وہ کہنا چاہتی تھی مگر کہہ نہ سکی۔ یہ تو اس نے ابھی اپنے دل سے بھی نہ کہا تھا، فرشتے سے کیسے کہتی؟ میں کیوں انکار کروں؟ کیا میں صبر کر کے اجر نہ لوں؟ محمل، مظلومیت اور صبر میں فرق ہوتا ہے، اور وہ فرق احتجاج کرنے کا حق رکھنے کا ہوتا ہے، بجائے اپنی زندگی خراب کرنے کے۔ تم ایک بہتر راستہ چن لو، صاف صاف انکار کر دو۔ مجھے ان کے ری ایکشن سے ڈر لگتا ہے، اس پہ صبر کر لینا۔ وہ ہلکی سی مسکرائی۔ رشتہ داروں کے ساتھ بہت صبر سے گزارا کرنا پڑتا ہے لڑکی۔ آپ کرتی ہیں صبر؟ کیا مطلب؟ آپ کے رشتہ دار ہیں فرشتے، آپ کے پیرنٹس اور ہمایوں کے پیرنٹس؟ اس نے سوال ادھورا چھوڑ دیا۔ جانتی تھی فرشتے کو ادھورے سوال پڑھنے آتے ہیں۔ میری امی کی ایک ہی بہن تھی، ہمایوں ان کا بیٹا ہے۔ ان کی ڈیتھ کے بعد امی نے ہمایوں کو گود لے لیا تھا۔ یہ بہت پرانی بات ہے، 1.5 سال پہلے میری امی کی ڈیتھ ہو گئی۔ پھر میں نے اور ہمایوں نے فیصلہ کیا کہ گھر پر ہمایوں رہے اور میں ہاسٹل میں رہوں۔ اور آپ کے ابو؟ میں میٹرک میں تھی جب ان کی ڈیتھ ہوئی۔ آپ کے ابو کی کوئی بہن تو ہوگی؟ اس نے اندھیرے میں تیر چلایا۔ ہاں ایک بہن ہے۔ فرشتے کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی۔ کدھر رہتی ہیں؟ یہیں اسی شہر میں۔ وہ آپ سے ملتی ہیں؟ نہیں، کچھ پرابلمس کی وجہ سے وہ لوگ مجھ سے نہیں ملتے۔ اور آپ؟ میں کوشش تو کرتی ہوں کہ ہر عید پہ ان کے گھر ہو آؤں، لیکن وہ میرے اوپر دروازے بند کر دیتے ہیں۔ پھر؟ وہ بنا پلک جھپکے اسے دیکھتے آگے کو ہوئی۔ پھر میں کیک اور پھول دے کر واپس آ جاتی ہوں۔ میری اتنی ہی استطاعت ہے، آگے میں کیا کر سکتی ہوں؟ وہ سادگی سے مسکرائی۔ کیک اور پھول؟ عیدوں پر تو بہت سی جگہ سے مٹھائی، کیک اور پھول وغیرہ آتے ہیں، کیا وہ بھی بھیجتی تھی؟ آپ کی پھپھو کے کتنے بچے ہیں؟ ایک ہی بیٹی ہے۔ اور اسے پتہ تھا کہ فرشتے جھوٹ نہیں بولتی، اس کا تجسس تھا کہ بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ کیا عمر ہوگی اس کی؟ مجھ سے تو چند سال چھوٹی ہی ہے۔ نام کیا ہے؟ یہ ضروری تو نہیں ہے محمل۔ فرشتے جیسے ذرا سی مضطرب ہوئی تھی۔ ہو سکتا ہے میں آپ کی فیملیز کو ملانے میں کچھ مدد کر سکوں۔ نہیں، فرشتے نے بغور اسے دیکھتے نفی میں سر ہلایا۔ تم میری پھپھو کی بیٹی کو نہیں جانتی۔ پھر بھی کیا ہم ٹاپک چینج کر سکتے ہیں؟ اس کے عزلی ٹھوس اور قطعی انداز پہ وہ گہری سانس لے کر رہ گئی۔ یہ کھڑکیاں بہت خوبصورت ہیں، وہ کہہ کر پرسوچ انداز میں کھڑکی کے باہر اترتی صبح کو دیکھنے لگی۔ رات کھانے کے بعد اس نے سب کے کمروں میں چلے جانے کا انتظار کیا، یہاں تک کہ لاؤنج میں ٹی وی کے آگے جم کر بیٹھی لڑکیاں بھی اٹھ کر جانے لگیں اور لاؤنج خالی رہ گیا تو وہ دبے قدموں باہر نکلی۔ آج اسے آغا جان کو صاف صاف انکار کرنا تھا۔ لاؤنج اندھیرے میں ڈوبا تھا۔ آغا جان کے بیڈ روم کے دروازے سے روشنی کی لکیر آ رہی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی دروازے تک آئی۔ قریب تھا کہ وہ دستک دے ڈالتی کہ اندر سے آتی آوازوں نے اس کا ہاتھ روک لیا۔ اس لڑکی سے کوئی بعید نہیں، آج پھر میرے آفس آ گئی تھی۔ آغا جان کی سوچ میں ڈوبی آواز آئی، کون؟ فرشتے؟ تائی کا حیران کن لہجہ۔ پھر وہی پرانی بات کرنے کے محمل کی جائیداد میں اس کا بھی حصہ نکالیں۔ محمل کو لگا کہ پوری چھت اس پر آن گری ہے۔ ہاں، آج وہ آفس آئی تھی اور یہ بھی کہہ رہی تھی کہ اگر ہم نے وسیم سے محمل کا رشتہ کرنے کی کوشش کی تو تایا جان کچھ کہہ رہے تھے۔ وہ چند دن پہلے کی پڑھی گئی ایک حدیث اس کے کانوں میں گونجی، جس کا فہم کچھ اس طرح تھا
کہ اگر کوئی تمہارے گھر میں جھانکے اور تم پتھر مار کر اس کی آنکھ پھوڑ دو تو تم پر کوئی گناہ نہیں۔ نہیں؟ وہ گھبرا اٹھی۔ اسے نہیں دیکھنا چاہیے، وہ غلط کر رہی ہے، وہ کسی کی پرائیویسی میں جھانک رہی ہے۔ اگلے ہی لمحے وہ واپس کمرے کی طرف بھاگی تھی۔ دروازے کی کنڈی لگا کر وہ پھولی سانس کو قابو کرتی بیڈ پہ گر سی گئی تھی اور دونوں ہاتھوں میں سر تھام لیا تھا۔ محمل کی جائیداد میں فرشتے کا حصہ؟ گو کہ اسے شک تھا کہ فرشتے کا اس سے تعلق ضرور ہے، اور شاید بلکہ یقیناً وہ اس کے انقطع تعلق کیے ہوئے ننہالی رشتہ داروں میں سے ہے، لیکن پھر بھی تائی کے منہ سے اس کا نام سن کر اسے بہت بڑا جھٹکا لگا تھا۔ اس سے بھی بڑا جھٹکا فرشتے کا مطالبہ جان کر۔ کیا فرشتے نے یہ مطالبہ کیا ہے کہ محمل کے حصے میں سے اسے بھی کچھ حصہ دیا جائے؟ مگر کیوں؟ فرشتے ایسا کیوں کرے گی؟ سیاہ عبایا میں ملبوس، گرے اسکارف میں ملائم چہرے کو مکید کیے، سنہری آنکھیں جھکائے، دونوں ہاتھوں میں چھوٹا قرآن پکڑے، بال پوائنٹ سے صفحے پہ کچھ مارک کرتی فرشتے۔ وہ کون تھی؟ اس کا پورا نام کیا تھا؟ وہ ہمایوں سے زیادہ ملتی نہ تھی، لیکن محمل کے متعلق ہر خبر اس کے پاس تھی۔ وہ کیوں اس کی خبر رکھتی تھی اور وہ کیوں آغا جان سے ملتی تھی؟ بہت سی الجھنوں کے سرے وہ سلجھا نہ پا رہی تھی، لیکن ایک بات طے تھی، فرشتے کا عظمت بھرا وہ تصور جو اس نے ذہن میں بنا رکھا تھا گر کر پاش پاش ہو گیا تھا، پتہ نہیں کیوں۔